عن رفاعة الجهني رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبي ثم يسدد إلا سلك في الجنة۔ حضرت رفاع جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ سچے دل سے شہادت دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، پھر اپنے اعمال کو درست رکھتا ہو، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ جیسے کہ شروع سے آخر تک آپ پڑھتے آ رہے ہیں، کلمہ توحید کے متعلق کلمہ طیبہ کے حوالے سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں۔ آپ نے پڑھا کہ جو بھی بندہ کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کے اوپر یقین رکھا یعنی کہ ثابت قدمی بنائے رکھا تو پھر اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے نام اعمال میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سارے گناہوں کو معاف فرما کر اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یعنی کہ یہ بھی بیان کیا، یہ بھی آپ نے پڑھا کہ وہ اللہ کی مرضی ہے جس نے کلمہ توحید پڑھا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ثابت قدمی بھی رہا، لیکن اس سے کچھ غلطی کچھ خطائیں ہو گئی تو اللہ کی مرضی ہے جس طرح سے چاہے اس کو پھر سزا دے کر بھیجے یا کہ یوں ہی پھر جنت میں بھیج دے، اس کو بھی آپ نے واقعہ میں پڑھا لیا۔ یہاں پھر کلمہ طیبہ کے ہی بحث ابھی شروع ہے، چل رہی ہے، تو اس کے اندر ان چیزوں کو ذکر کیا کہ جو بھی شخص جس کی وفات ہو رہی ہو یعنی کہہ لیجئے کسی کی موت اس حال میں آئی کہ وہ سچے دل سے اللہ کی شہادت کا گواہی دیتا ہو اور پھر کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معبودیت کی گواہی دیتا ہو، تو ایسا شخص جو ہے کیا کہتے ہیں جب موت آ جائے گی، جب وہ مر جائے گا تو جنت کے اندر ضرور داخل ہوگا۔ سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ جنت کے اندر داخل ہونا اس کا طے ہے۔ اسی کو یہاں پر اس حدیث کے اندر بیان کیا۔ اس حدیث کے راوی جو ہیں حضرت رفاع جوہنی رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی یہاں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ سچے دل سے شہادت دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، پھر اپنے اعمال کو درست رکھتا ہو تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی کہ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ کہا کہ جو یعنی کہ میرے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گواہی دے کہ وہ اللہ کے سچے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معبودیت کی بھی اقرار کرے تو ایسا شخص جب مرے گا تو جنت کے اندر ضرور داخل ہوگا۔ سمجھ گئے؟ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انی لأعلم کلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك الا حرمه الله على النار لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے کوئی بھی بندہ دل سے حق سمجھ کر کہے اور اسی حالت پر اس کی موت آئے تو اللہ تعالیٰ اس پر ضرور جہنم کی آگ حرام فرما دیں گے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یعنی اس حدیث کے اندر بھی اسی چیز کے متعلق اسی کے حوالے سے کلمہ طیبہ کے حوالے ہی سے ذکر کیا ہے، لیکن اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ جو بھی بندہ دل سے گواہی دے اور حق سمجھ کر یہ کہے، کیا کہا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جس سے کوئی بھی بندہ حق سمجھ کر کہے اور اسی حالت پر اس کی موت آئے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم کی آگ سے حرام، اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیں گے۔ بات تو ہی ہوئی کہ جس نے کلمہ طیبہ کو پڑھ لیا تو پھر اس کے اوپر کیا ہو گئی؟ جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ جہنم کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی، اسی کو یہاں بھی ذکر کیا ہے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، ان عیاض الانصاری رضی اللہ عنہ رفعه قال ان لا اله الا الله كلمة على الله كريمة لها عند الله مكان وهي كلمة من قالها صادقا ادخله الله بها الجنة ومن قالها كاذبا حقرت دمه واحرزت ماله ولقي الله غدا فحاسبه۔ حضرت عیاض انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کی یہاں بڑی عزت والا قیمتی ہے۔ کلمہ ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا رتبہ و مقام حاصل ہے۔ جو شخص اسے سچے دل سے کہے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے، اور جو اسے جھوٹے دل سے کہے گا تو یہ کلمہ یعنی دنیا میں تو اس کی جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس فرمائیں گے۔ یہاں کہا گیا، اس حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا وہ اس بات کو کہ کلمہ طیبہ تو کہہ دیا لیکن دل سے نہیں کہا، یعنی کہ کہہ لیجئے زبان سے ادا کر دیا، دل میں نفاق رکھا، زبان پہ کلمہ طیبہ کو جاری رکھا، تو پھر کہا گیا کہ بظاہری طور پر دنیا کے جو باتیں ہیں، یعنی کہ کہہ لیجئے دنیا کے اندر اس کی جان و مال کی حفاظت تو ہو جائیں گی، لیکن جب اس دنیا سے مر کر جائے گا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے بارے میں اس سے ضرور پوچھیں گے۔ سمجھ رہے ہیں کہ تم نے کلمہ طیبہ کو تو کہا، زبان سے ادا کیا، دل سے اقرار کیوں نہیں کیا؟ یعنی کہ زبان سے بول دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، بٹ اس کو دل سے یقین نہیں ہے، وہ دل سے یقین نہیں رکھتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو پوچھ تاچھ کی کیٹیگری پر کہہ لیجیے، پوچھ تاچھ تو ایسے لوگوں سے تو ہونا ہی ہوگا۔ اسی کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت عیاض انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کی یہاں بڑی عزت والا قیمتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا رتبہ و مقام حاصل ہے۔ جو شخص اسے سچے دل سے کہے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جو اسے جھوٹے دل سے کہے گا تو یہ کلمہ یعنی دنیا میں تو اس کی جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس فرمائیں گے۔ فائدہ، جھوٹے دل سے کلمہ کہنے پر جان و مال کی حفاظت ہوگی، کیونکہ یہ شخص ظاہری طور پر مسلمان ہے، لہٰذا مقابلہ کرنے والے کافر کی طرح نہ اسے قتل کیا جائے گا نہ اس کا مال لیا جائے گا۔ یعنی کہ جس طرح سے دیکھتے ہیں نا زمانے اس وقت جب جنگ شروع ہو گئی تھی تو کیا ہوتا کہ مسلمان جو ہوتے تھے وہ لڑائی کرتے کافروں سے اور پھر اسے قتل کر دیا جاتا، یعنی کہ اس کیا کیا جاتا، اس کا مال سارے کے سارے مال اس کا لے لیا جاتا۔ تو بظاہر ان دونوں چیزوں سے کیا ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے ضرور پوچھ تاچھ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے